دجالی ریاست کی کہانی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کو سمیٹا جائے تو بہت مختصر ہے، پھیلایا جائے تو صدیوں پر محیط ہے۔ دجالی ریاست کی جو کہانی ہے یہ ارض مقدس سے شروع ہوتی ہے۔ یہودیوں کو فلسطین سے جلا وطن کیا گیا، اور جب ان کی واپسی ہوگی تو وہ ظلم و جبر، مکر و فریب کی بنیاد پر ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے فلسطین کے اندر قبضہ تو انہوں نے جمایا ہوا ہے، لیکن پورے فلسطین کو وہ اپنے قبضے میں لے کر اور وہ عالمی دجالی ریاست کا قیام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ارض مقدس ہے یہ تینوں مذاہب کے لیے مقدس شہر رہا ہے، ہمیشہ سے مقدس شہر رہا ہے۔ وہ تین مذاہب کون کون سے ہیں؟ یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ تینوں کے لیے یہ فلسطین، یہ شہر ہمیشہ سے مقدس رہا ہے۔ یہود کے لیے اس لیے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بھی جتنے بنی اسرائیلی انبیاء جتنے گزرے ہیں، تقریباً ان کا سب کا تعلق اس شہر سے رہا ہے۔ اور جو عیسائی ہیں ان کے لیے اس کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت الحم میں ہوئی، اور پھر ان کا زندگی کا اکثر اور بیشتر حصہ ارض مقدس میں گزرا۔ انہی تقدیس بھرے رویوں کے برخلاف مستقبل میں جو دجالی ریاست قائم ہوگی اس کی ابتدا یہیں سے ہوگی۔ دجالیت کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی آگے اور گفتگو کروں گا۔ سورۃ الکہف کے اندر 4 واقعات کا بیان کردہ ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اقتدار۔ اصحاب کہف کو صاحبان اقتدار نے جبری آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ دوسرے نمبر پر ہے دولت۔ سورۃ الکہف کے اندر ایک رکوع ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا۔ یہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 اشخاص کا ذکر ہے، جن میں سے ایک معاشی طور پر کمزور تھا، معاشی حالات اس کے ٹھیک نہیں تھے، لیکن اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی۔ لیکن ایک دوسرا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے انگوروں کے 2 باغات دیے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ جو قصہ ہے یہ سرمایہ داری اور مادہ پرستی، عقل اور ظاہر پرستی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ اس کی نفی سکھاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر غیر معمولی قوتیں۔ یاجوج باجوج جو قوم ہے، اللہ رب العزت نے اس کو غیر معمولی قوتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ان غیر معمولی قوتوں کا غلط استعمال کیا۔ اور حضرت قرنین علیہ السلام یہ انسانی وسائل کا ایک بہترین استعمال اور صالح قیادت کا استعارہ ہے، اور یاجوج ماجوج قوم غیر معمولی قوتوں کا غلط استعمال اور فساد کا اظہار ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، اقتدار، عقلیت اور غیر معمولی طاقت اور عقل اور ظاہر پرستی، یہ 4 چیزیں کائنات کے اندر تاریخ انسانی کے مختلف ادوار میں ایک ایک کر کے تو اہل حق کا راستہ روکنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ یکجا ہو کر عالمی سطح پر اہل حق کا گھیراؤ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا الدجال الاکبر کے دور میں ہوگا۔